السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر طلباء، آج ہمارا مطالعہ کا چوتھا لیکچر ہے، جس کے اندر آج ہم نے پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو پر گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے مختصر سوالات اور ایک تفصیل طلب سوال ہوا، تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے پہلو کا اہم جائزہ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلوؤں کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بنچ قائم کر دیے گئے، ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بنچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بنچ کرتا ہے۔ شرعی حدود کا نفاذ۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تیسرا جو اس کے اندر ایک اقدام کیا گیا وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ اس نظام کے تحت صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے۔ جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ اس کے بعد سود کا خاتمہ کیا گیا۔ 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کیا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ نماز کا اہتمام۔ سکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئی۔ احترام میں رمضان آرڈیننس۔ رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی، اور ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دے دیا گیا۔ عربی کی لازمی تعلیم۔ سکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا۔ شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ تو ڈیئر طلباء، یہ آج کا سبق جو تھا، جس کے اندر ہم نے 1977 سے لے کر 1988 کے دور میں پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو کو پڑھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور باقاعدہ ایک قانون بنا دیا گیا کہ جس سے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ کے نام پر حاصل کیا گیا، تو یہ ملک اسلامی سلوک کے تحت ہی چلنا تھا۔ تو یوں جب ضیاء الحق نے 1977 سے یہ اقتدار سنبھالا، تو اس نے 11 سال تک یہ حکومت کی، اور یہ کچھ اسلام کے لیے اہم پہلوؤں کو ترتیب دی جو آج ہم نے پڑھے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔